ان اہل حقیقت کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال اور اپنے اسماء کی تمام صفات کے ساتھ خلق کے لیے تجلی کرتا رہتا ہے اور اپنے بندوں اور اپنے عالموں پر اپنے جمال اور اپنے جلال کے تمام فضائل کے ساتھ فیض بخشتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو تجلی متجلی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ہی ذات میں اپنی ہی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ یوں اس کی اس تجلی سے اس کے اسماء اور اس کے صفات کا عالم ظہور پاتا ہے، تو یہ اس کی احدیت پر پہلا حجاب ہے۔ پھر وہ ان اسماء و صفات کے ساتھ عالم جبروت میں تجلی کرتا ہے، اور یوں اس کی تجلی سے عقلی انوار اور برگزیدہ قدسی ملائکہ کا حصول ہوتا ہے، اور یہ اس کے جبروت پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر ان انوار کے حجابات کے پیچھے سے وہ عالم ملکوت اعلیٰ ہو یا اسفل پر تجلی کرتا ہے، پھر ان کے غیبی اور مثالی اشباح پر تجلی کرتا ہے، اور پھر آخر میں سماوی و ارضی طبعی عالموں پر تجلی فرماتا ہے۔ ان عوالم اور حضرات میں سے ہر ایک میں اوپر نیچے مختلف منازل و طبقات ہیں۔ جیسے جیسے نزول کا وقوع بڑھتا جاتا ہے، احدیت کے انوار کی قلت بھی ان امکانی حجابات کی کثرت کی وجہ سے بڑھتی جاتی ہے۔ اہل حقیقت کے حوالے سے ملا صدرہ کی اس تحریر میں بھی وجودی تجلی کے نزول کی تقریباً وہی ترتیب بیان کی گئی ہے جو ہمیں ملا صدرہ کی دیگر تحریروں میں ملتی ہے، اور جس کا ایک اجمالی اظہار سامنے دی گئی مثلث کی شکل سے بھی ہوتا ہے۔ خدا کے اسماء و صفات کا عالم تو اللہ ہی کی ذات میں ہوتا ہے، جبکہ عالم جبروت اور عالم ملکوت عقول و ملائکہ کے مختلف طبقات ہیں، اور مثالی اشباح عالم نفوس میں بنتے ہیں۔ گویا یہ تحریر کہہ رہی ہے کہ جیسے جیسے خدا سے وجود کا نزول ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے حجابات بڑھتے جاتے ہیں۔ یوں ہماری یہ جسمانی کائنات جو وجودی نزول کے نچلے ترین مرتبے پر ہے، اس میں حجابات وجود کے دیگر مراتب کی نسبت سب سے زیادہ ہیں۔ اب انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تخلیق حجابات سے بھری اس نچلی ترین سطح پر ہوتی ہے، جہاں کوئی بھی جسم ان حجابات کی کثرت کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، جب تک اس میں آنکھ، ناک، کان اور مغز جیسے اعضاء پیدا نہ ہو جائیں۔ جب اس قسم کے اعضاء حیوانات اور انسانوں کے جیسے اجسام میں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان میں ابتدائی مراحل کا ضعیف ادراک بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں وہ حقیقت کا تعین ان تک پہنچنے والے ضعیف نور کے ذریعے اپنی اپنی ضعیف ادراکی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کے یہ ادراکی تعینات ہی وہ حجابات ہیں جن کی وجہ سے یہ تعینات ہی ان کے لیے کل حقیقت بن جاتے ہیں، خواہ یہ تعینات جسمانی خواہشات کی صورت میں ہوں یا حسی و خیالی معلومات کی صورت میں۔ عقلی سطح پر انسان میں یہ حجابات وہم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہم انسان میں پیدا ہونے والی وہ ابتدائی عقل ہوتی ہے جو محسوس اشیاء کے جزئی امور سے منسلک ہے۔ اس وہم کی وجہ سے وہ محسوس اشیاء کے جزئی امور ہی کو کل حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ خدا اور ملائکہ حجاب میں رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ سب عین انسان کے سامنے ہی تمام اشیاء کو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ گویا خدا اور ملائکہ کی انسان کے لیے غیبت خود انسان کی اپنی کمزور اور ضعیف ادراکی قوا کی وجہ سے ہے، اس میں ان اعلیٰ ہستیوں کا کچھ بھی قصور نہیں ہے۔ وہمی حجابات سے نکلنے کے لیے انسان کو اس حقیقی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو کلی امور سے متعلق ہو۔ تعلیم اور دیگر ذرائع سے یہ عقل کسی حد تک انسان کو ملتی بھی ہے، لیکن وہم کی شدت اور جسمانی خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بہت سے حجابات پھر بھی برقرار رہتے ہیں، اور یوں انسان خدا اور اس کے ملائکہ کا علم ہونے کے بعد بھی ان کے بارے میں تذبذب اور بے یقینی کا شکار رہتا ہے۔ ان وہمی حجابات سے زیادہ بہتر انداز میں نکلنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان دنیاوی اور جسمانی جزئی خواہشات کو ثانوی اہمیت دے اور ان کلی امور پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کرے جو خدا اور اس کے ملائکہ سے منسلک ہیں، کیونکہ یہ اعلیٰ ہستیاں ہی تو کل کی کل کائنات تخلیق کر رہی ہیں۔ ایسے کلی امور پر تفکر کے ذریعہ ہی انسان اپنی حقیقی عقل کو روحانی ترقی کی طرف صحیح سمت عطا کر سکتا ہے، اور یوں اس کا وہ اصل روحانی
سفر بہتر انداز سے شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد حجابات رفتہ رفتہ اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کے سامنے حقیقت کا ظہور، بلکہ یوں کہیے کہ حق کا ظہور بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ تذبذب اور بے یقینی رفع ہوتی جاتی ہے۔ ایسے میں اسے حقیقت کے بارے میں پہلے تو علم الیقین حاصل ہوتا ہے، پھر حجابات کے مزید ارتفاع سے عین الیقین بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ مزید ترقی کرتا جائے تو وہ حق الیقین کی منزل تک بھی پہنچ سکتا ہے، جہاں تمام کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ گویا انسان کی روحانی ترقی اور حجابات کا اٹھنا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔